بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا جماعت ہشتم کے لیے جماعت نمبر 2 کی کتاب سے لیا ہوا سبق حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم علم کو لازمی حاصل کریں اور اس کی طلب کے لیے کوشاں رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے ہماری زندگی میں۔ بیٹا اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تو اس کی وجہ دراصل علم ہی تھی۔ اس نے اگر ہمیں کسی قابل جانا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا سبب بھی علم ہی تھا۔ تو ہماری زندگی میں علم کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کس بیس پر کیا؟ علم کی بیس پر کیا۔ تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے بیٹا؟ کہ دراصل دیکھیے ذہنی خاکے میں ہم نے پوائنٹ نکات پیش کیے ہیں کہ ایک تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز عمل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس کام کو کس طرح انجام دینا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو سمجھ بوجھ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اسے چیزوں کو جاننے میں، اچھے برے میں تمیز کرنے کی آگاہی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر آگاہی پیدا ہو جائے کہ کیا چیز اس کی زندگی میں اچھی ہے، معیاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتا ہے؟ باقی لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اگر انسان کو خلیفہ نائب بنایا گیا تو اس کا سبب علم ہی تھا، اور یہ علم ہی ہے کہ جس کے باعث جب ہم شعور حاصل کر کے صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے اگر کسی کو اللہ کے نزدیک آنا ہے تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم نے ان تمام تعلیمات کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آگاہی حاصل کرنی ہے اور عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم صحیح راستوں کی طرف چل پڑیں گے، اور یہی دراصل ہماری کامیابی کا راستہ ہوگا۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا کیا مقصد ہے۔ اس سے متعلقہ تمام کام تحریری شکل میں آپ کو ہینڈ آؤٹ کی صورت میں بھی دیا گیا ہے، PDF کے ذریعے بھی بھیجا گیا ہے۔ کام کو بہت اچھی طرح سے کیجیے گا، صاف ستھرا کیجیے گا، انڈیکس کو نہ بھولیے گا، اور اس کے بعد جو ناظرہ کا کام بھی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ نے اس کام کو بھی اسی طرح سے ترتیب سے کرتے رہنا ہے۔ آپ کی لرننگ ہوتی رہنی چاہیے، آپ کی پڑھائی ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ آپ کا ناظرہ بھی کمزور نہ رہے، کیونکہ دراصل یہی ہمارے دین کی پہچان ہے، اور یہی علم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دین کو کیسے پڑھنا ہے، دین کو کیسے سمجھنا ہے، اور دنیاوی تعلیمات کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سب معاملہ سمجھ لیا تو دراصل یہی ہماری دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم حاصل کرنا جو ضروری قرار دیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یقیناً آپ اس کو اسی طرح سے کریں گے، صاف ستھرا کیجیے گا، اچھا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ سب کا نگہبان۔